پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے مشرف فرمایا۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک حضرت امیر معاویہ کاٹا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاویہ وضو کروایا کرتے تھے۔ وضو کروانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تراشنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط لکھنا، کتابت وحی کے منصب پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو مامور فرمانا، یہ فضائل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو مرزا جیلمی جیسے جو حضرت معاویہ کے منکرین ہیں وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ان کے فضائل بیان کیے اور ان کی جو ذاتی خوبیاں ہیں، ایک ہے ان کا جو فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور ایک ہے ان کے جو ذاتی محاسن اور ان کی ذاتی خوبیاں ہیں، مثلا عالم ہونا، فقیہ ہونا اور دانشور ہونا اور فہیم ذکی ہونا، اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ ایک مدبر ہونا، سیاستدان ہونا، سخی ہونا، یہ بھی ان کے فضائل ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3764 65 66 یہ احادیث روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے جب آ کے کہا وطر کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ اب فقیہ ہونا یہ انسان کا شرف ہے، انسان کی خوبی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت امیر معاویہ کی بیان کی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، یہ مسند امام شافعی ہے، صفحہ 86 پر یہ روایت ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہم میں سے معاویہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ عالم نہیں ہے، یعنی ہم میں سے سب سے زیادہ بڑے عالم معاویہ ہیں۔ ان کو فقیہ قرار دیا، ان کو بڑا عالم قرار دیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت کا شرف حاصل ہے اس کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ اور یہ المعجم الکبیر طبرانی ہے، امام طبرانی اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 223 اور 224 ہے، روایت نمبر 13251۔ اور یہی روایت ابو بکر ابن خلال السنہ کے اندر 2 سندوں کے ساتھ، یہ پہلی جلد کے صفحہ 441 اور 42 پر لے کے، اور محقق نے اس کی سند کو حسن کرا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا من الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو حضرت عثمان، ابو بکر مولا علی اور حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا جانتے تھے، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے خصوصیت بیان کی اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں پر مال زیادہ خرچ کرتے تھے، وہ لوگوں پر سخاوت زیادہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ ابو بکر عمر ان سے فضیلت میں زیادہ تھے، لیکن سخاوت میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس میں جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 161 پہ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضا، میں نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا عثمان غنی کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح یہ مجموع الزوائد ہے، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 595، روایت نمبر 15920 ہے۔ حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ تھا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی، یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اس قدر مشابہ نماز پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں رواہ طبرانی و رجالہ رجال صحیح، اس کو طبرانی نے روایت کیا اور اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے قیس بن حارث کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ تو تمام اس کے رجال اور اس کے راوی ثقہ ہیں، جو کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ سخی بھی، فقیہ بھی، عالم بھی، اور جو ہے وہ مدبر بھی، اور یہ فضائل ان کی خصوصی جو ان کی ذاتی محاسن اور خوبیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ جبکہ یہ امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی،
اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں پورا باب قائم کیا ہے، باب ہو مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کا بیان۔ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں امام احمد بن حنبل نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر پورا چیپٹر قائم کیا، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے احادیث لے کے، اور ایک حدیث جس کو محقق نے حسن نے غیر ہی قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب سے محفوظ فرما، اس سے عذاب سے بچا لے۔ یہ احادیث محدثین نے بیان کی۔ تو یہ کہنا کہ ان کی فضیلت بیان کرنا اور ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن بیان کرنا یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیا امام ترمذی ناسبی تھے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کیا ناسبی تھے؟ وہ تو باب قائم کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ بات کرنا کہ جناب سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا صرف یہ عقیدہ کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور ان کی خوبیاں بیان کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اہل سنت کا جو نظریہ اور عقیدہ وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ان کے مشاجرات بیان کرنے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ان کی برائیاں بیان کرنے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، لیکن جب ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن اور ان کی فضائل کی بات آئے گی تو ہم بحمد تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے فضائل کو بیان کریں گے۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنی طالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 163 پہ لکھا ہے، واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے مشاجرات میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، اہل سنت اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل اور ان کے محاسن کا بیان کیا جائے، ان کی برائیاں بیان نہ کی جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں، لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے تو ہم بلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ کریں گے، سوائے خیر کے ہماری زبان صحابہ کے بارے میں نہیں کھلے گی۔